بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے لانگ مارچ۔ لانگ مارچ کا فتنہ، اس فتنے سے جڑی خبریں اور اس فتنے سے جڑی ڈیولپمنٹ بہت ساری۔ کوئی چیز بھی، کوئی ڈیولپمنٹ بھی، کوئی بڑی خبر آ رہی ہے، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اسی لانگ مارچ کے فتنے سے جڑی ہے، یا اس لانگ مارچ کے فتنے کی فیور میں یا اس لانگ مارچ کے فتنے کے اگینسٹ۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے کل، بہت طویل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، 9 گھنٹے کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، بہت اہم فیصلے ہو چکے ہیں۔ کل کیوں نہیں کی میں نے اس پر ویڈیو؟ چونکہ میں نے کچھ کلیکٹ کرنی تھی، اہم معلومات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کیا ایکسٹینشن ہو رہی ہے، یا نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، یا کوئی نیا عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ کہاں کہاں پیغام پہنچایا گیا، کس کو پیغام پہنچایا گیا، پاکستان کی اندرونی سیاست سے متعلق یہ جو عدم استحکام تھا، اس سے متعلق کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ فیصلے بہت بڑے ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ریزرویشنز بھی شو کی گئی ہیں، کچھ اداروں پر بھی ریزرویشن شو کی گئی ہیں، کیا ہوا ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ کہیں پر کوئی کمپلینٹ بھی کی گئی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بہت ہی ایک اور ملاقات جو ہوئی، اس ملاقات، اچھا، کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں کون کون تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بتانا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا ہے کوئی ایک اور میٹنگ بھی ہوئی ہے لاہور میں، اس میٹنگ کی بھی کوئی اندرونی کہانی اب سامنے آ چکی ہے، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا کلیئر ہو جائیں گی، اور کچھ بہت سارے اہم فیصلے بھی ہو چکے ہیں۔ ایک لندن میں ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ آج ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اس میں کیا ہونا ہے، اس میں تقریباً چیزیں بالکل جیسے کہتے ہیں نا فنشنگ ٹچ، وہ فنشنگ ٹچز دیے جائیں گے، اور وہ ساری کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کی، بہت ہی اس طرح کی ڈیٹیل رکھنی ہے جو میرے پاس میرے ذرائع سے خبریں آئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کہوں گا کہ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس پر جو ہے نا کار خیر میں کس طرح سے شریک ہو سکتے ہیں ZN نیوز کے فلڈ ریلیف آپریشن میں، یہ ضرور آپ رابطہ کیجئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں کی، میرا مزاج نہیں ہے، یقین کیجئے، میں ان لوگوں کی پتہ نہیں کس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کروں، کوئی منت سماجت کی، کوئی جن علاقوں میں سیلاب آیا نا صاحب، وہ لوگ بھیکاری نہیں ہیں، وہ لوگ مانگنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ مزدور پیشہ ہیں، وہ کسان ہیں، ہم دیکھ کے آئے ہیں، میں گراؤنڈ پہ جاتا ہوں۔ اب ان لوگوں کو اس طریقے سے ہم کہیں کہ جناب آپ تو پتہ نہیں کوئی بھیک مانگنے کے انداز میں، جیسے مین سٹریم میڈیا پہ بھی مختلف پروگرامز میں، ٹرانسمیشن میں ایسا ہم ہوتے ہوئے دیکھا ہے خود، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ لوگ بھیکاری نہیں ہیں، وہ لوگ مزدور پیشہ ہیں، وہ لوگ بیچارے ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتے، تو کسی کو ہاتھ پھیلانے سے پہلے جو ہے نا وہ چیزیں پرووائڈ ہونی چاہیے۔ آپ یقین کیجئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں نا، یہ خود نمائی کے لیے نہیں ہوتی، یہ خود احتسابی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی کچھ لوگ منع کرتے ہیں، جناب آپ ہماری ویڈیوز نہ ہی بنائیں، ان کی ہم ویڈیو نہیں بناتے۔ جو خود سے کہتے ہیں کہ جی آپ بنا دیں ان کی ویڈیو، تو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے، میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا۔ تو آپ اس پہ نا بھرپور آپ کا تعاون جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کے تعاون سے، تو فردر بھی تعاون درکار ہے۔ سردیاں آ گئی ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، یہ میں سادہ انداز میں نا ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ خیر آئیں آپ اس پر کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جی بالکل۔ پہلے تو بہت سارے دوست ہمارے بتا رہے ہیں، اور کچھ ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ جی کور کمانڈر کانفرنس میں ایک تو کچھ وہ کور کمانڈر کانفرنس میں ڈسکس نہ بھی ہوا ہو تو کور کمانڈر کانفرنس سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی کہانی ہے، ٹھیک ہے، جڑی ہوئی خبر ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ اب بتا رہے ہیں کچھ لوگ کہ جنرل باجوہ صاحب کو کچھ تھوڑے پیریڈ کے لیے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے خود 3 دفعہ کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اس کی وجوہات ہیں، یہ کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اور کسی کا نیا عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے، وائس چیف آف آرمی سٹاف،
اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو لگایا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کسی کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی لگایا جائے گا۔ تو دو بندے تو اس طریقے سے ایسے ہی کھپ گئے، اور کچھ عرصے کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن جائیں گے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکلٹیز تھیں، کیونکہ انہوں نے 27 کو ریٹائر ہونا تھا، تو اس وجہ سے کہ ان کو اگر وہ 29 کو ان کو بناتے تو پھر ان کو 2 دن کی ایکسٹینشن دینی تھی، اور وہ پھر کچھ ٹیکنیکلٹیز اس میں آڑے آ رہی تھیں، تو اس وجہ سے نا کہ اس کو یوں کیا گیا ایک اتفاق رائے کے ساتھ کہ جی آپ جنرل باجوہ صاحب کو کچھ ایکسٹینشن دے دیں، اور اس طریقے سے پھر جو ہے نا آگے وہ خود بخود جو ہے نا پھر آرمی چیف بن جائیں گے۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف کی کچھ مثالیں ہیں ماضی میں، پرویز مشرف صاحب نے اشفاق پرویز کیانی کو بھی بنایا تھا وائس چیف آف آرمی سٹاف، تو ہیں اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کی مثالیں ہیں۔ تو خیر اب آ جائیں اس پر کہ کیا پاسبل بھی ہے۔ اس میں کچھ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے مشکلات بھی آئیں، کیونکہ باقی جو 5-6 نام ہیں اس حساب سے وہ نام جو 5-6 ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی ریزرویشنز ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ریزرویشنز نہ بھی ہوں، ہو سکتا ہے ان ریزرویشنز کو کسی طریقے سے ٹیکل بھی کیا گیا ہو، اور اس ٹیکل کرنے میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہو اور بہت بڑا ساتھ ہو۔ خیر اب اس میں جو ہے نا میری جو اپنی اسیسمنٹ تھی، میں تو اس وجہ سے بار بار نہیں بول رہا تھا، میں نے کہا کہ یار جس بندے نے 3 دفعہ کہہ دیا ہو تو کیا کہنا کہ جناب ان کو ہم بار بار کہیں کہ جی نہیں ابھی تک بھی ایکسٹینشن، حالانکہ پچھلے بھی علاج میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سے پچھلے میں مسلسل کہ ایکسٹینشن کی خواہش کہیں کروٹیں تو لے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جس طریقے سے وہ خواہش تو ہے۔ اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیجئے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہوتی ہے تو کوئی ریزرویشن تو نہیں آتا۔ اور ایک اور بات، جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں جو پرماننٹلی مجھے سن رہے ہیں وہ میری گواہی دیں گے، میں نام بتاؤں گا، اس شخص کا میں نام بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، اور وہ شخص وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے ساتھ ایک بیٹ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ شرط لگانا یا آپ بیٹ لگائیں یا یہ، انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ شرط لگا لیں میرے سے کہ باجوہ صاحب کہیں نہیں جا رہے۔ چلیں یار، میں نے کہا کہ میں آپ کا نام بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو میں آپ کا نام بتاؤں گا، نام لے کے بتاؤں گا کہ یار یہ بندہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے شرط لگا لیں کہ جنرل باجوہ کہیں نہیں جا رہے، ان کو ڈیفینیٹلی ایکسٹینشن ملے گی۔ چلیں بھائی یہ ریکارڈ پہ آ جائے، کیونکہ میں کچھ چیزیں نا ریکارڈ پہ لاتا ہوں، کسی کے ریفرنس سے لاتا ہوں، اور جب ایسا ہوا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس کا نام بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، اور وہ سیاسی بندے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، سیاسی ہیں، غیر سیاسی نہیں ہیں، غیر سیاسیوں سے بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات، چلیں اس کا تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے صورتحال اور وہ کیسا ہوتا ہے ایسا۔ تیسرا، میرے نالج میں یہ آیا ہے کہ جو سمری بن چکی ہے یا جس طریقے سے بھی، چاہے وہ جس طریقے سے بھی بنی ہے، اس سمری میں کم از کم جنرل فیض حمید صاحب کا نام نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارا کتھارسس، غصہ، مطلب انتشار وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وغیرہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو عدم استحکام ہے نا، اس کو ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں کہا ہے، اور میں کچھ اور بھی سورسز سے میں نے پتہ کیا ہے، اور پیغام وہیں پہ تحریک انصاف کو بھی پہنچایا گیا ہے، عمران خان کو بھی پہنچایا گیا ہے، بہت ہی واضح الفاظ میں پہنچایا گیا ہے، گو کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کی خبر نشر نہیں ہوئی، خبروں میں نہیں آیا، کیونکہ خبروں میں تب آتا کہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آتی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی ٹویٹ آتا ہے، یا اس طریقے سے نا وہ اس کور کمانڈر کانفرنس کی خبر نہیں بنی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی بنیاد پہ پھر خبر بنتی ہے نا، تو خبروں میں نہیں آیا یا اس طریقے سے، لیکن یہ ضرور آیا ہے کہ کوئی میسج پہنچ گیا ہے، اسی میسج کی بنیاد پہ ہی یہ کہا گیا کہ جناب پورے ملک میں اب اسلام آباد کے علاوہ وغیرہ یہ تھوڑا سا اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ وہ جو احتجاج ہے وہ بند کر دیا جائے گا وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اب سنا ہے کہ محمد بن سلمان
جو سعودی ولی عہد ہیں، سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، وہ کوئی 20 کے بعد 21 22 جس طرح سے وہ کوئی تشریف لا رہے ہیں۔ اب ٹائم بڑا کم ہے۔ اب اگر اس وقت یہ اودھم مچا رہتا ہے اور انتشار ہوتا ہے، اور جس طریقے سے یوتھ یہ اچھل کود کر رہے تھے اور بہت ہی جناب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے، اگر یہ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام اور انتشار اور یہ سارا کچھ، تو یہ اگر دورہ ان کا محمد بن سلمان صاحب کا اگر یہ ملتوی ہو گیا یا مؤخر ہو گیا یا منسوخ ہو گیا، اس سے پاکستان کو بہت بڑا لاس ہوگا۔ جو پہلے سعودی عرب نے وعدے کیے، سنا یہی ہے کہ کوئی 4.5-5 ارب ڈالر اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ دورہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی عمران خان صاحب نے یہ جو اودھم مچایا تھا 2013 میں 2013-14 میں، اس وقت بھی چائنا کے صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا تھا، اس وقت بھی پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ تو اب بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب پاکستان کی دشمنی پہ اترے ہیں، اس قوم کی دشمنی پہ اترے ہیں، تو اب بھی میرا خیال ہے پھر اس ادارے نے ایک وہ کیا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا اب تو میرا خیال ہے یہ ادارے پر بھی انگلیاں اٹھیں گی کہ یہ اتنا لاڈلا ہے ان کا کہ اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا، کیونکہ کبھی یہ چائنا کے صدر کا دورہ ملتوی کرا دیتا ہے، منسوخ کرا دیتا ہے، کبھی یہ محمد بن سلمان کا، تو پھر یہ تو بات وہی ہوئی نا کہ یہ کچھ صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے، یہ تو پھر قوم کا دشمن ہے، یہ تو پھر پاکستان کا دشمن ہے۔ تو ایک بڑا میسج جو ہے نا بہت ہی کلیئر پہنچا دیا گیا۔ ایک بات نیکسٹ خبر یہ بھی آئی ہے میرے پاس، میں آپ کو بہت ہی آج ایکسکلوسیو انشاءاللہ چیزیں بتاؤں گا۔ خبر یہ بھی میرے پاس آئی ہے کہ کچھ اداروں کے سربراہان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ریزرویشنز شو کر دی گئی ہیں۔ مطلب میں ابھی نام نہیں لوں گا کسی وجہ سے، اور کسی خاص ادارے کی کسی خاص پرسنالٹی پہ بھی، یار جو بھی ہوتا ہے نا وہاں سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے، بس اس سے آگے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ ریزرویشنز شو ہو رہی ہیں اور کی گئی ہیں، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ بھی ہے، یہ بھی خبر آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا، یعنی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے حکومت پاکستان کو درخواست کی ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں، ایسے عناصر کے خلاف جو عناصر، یعنی کہ عمران خان کے خلاف کہا گیا تھا کہ جو عناصر پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں، پاک فوج کے آفیسرز کو بدنام کر رہے ہیں۔ جنرل فیصل نصیر صاحب نام لیے بغیر یہ کہا گیا تھا، اور ان کو بدنام کر رہے ہیں، اور پاک فوج کسی بھی قیمت پر اپنے ادارے کی، اپنے آفیسرز کی، اپنے سپاہیوں کی، اس کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور وہ کرے گی۔ اور ساتھ ہی ہم نے ریکویسٹ کی ہے حکومت پاکستان کو کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرے، ٹھیک۔ یہ بہت ہی دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہمیں کچھ خبریں ملتی رہی ہیں کہ بھائی یہ فتنہ کو کیوں نہیں، اس فتنہ کا سر کچلا جاتا، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا، اس کو کیوں نہیں آئین اور قانون کے دائرے میں لایا جاتا، یہ کیوں نہیں اس طرح سے صورتحال۔ بہت سارے عناصر، بہت سارے تجزیہ کار، بہت سارے لوگ، بہت سارے سورسز اس چیز پہ ریزرویشن شو کر رہے تھے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ دن دناتا پھر رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا یار کوئی لوگ روک رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ادارہ نہیں روک رہا، جو انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یا جی ایچ کیو ہے یا پاک فوج ہے، وہ نہیں روک رہا ان کو کارروائی سے۔ تو میری اطلاعات کے مطابق لندن میں نواز شریف صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو کمپلینٹ بھی کی گئی ہے، اب آپ سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کمپلینٹ کی گئی ہے کہ جی گورنمنٹ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہی، اور وہ جو بھی ادارے پر کیچڑ اچھال رہا ہے اس کے سدباب کے لیے ہم کو روک بھی نہیں رہے، کسی قسم کا کسی کو نہیں روکا، لیکن اس کے باوجود اس کے سدباب کے لیے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ بس اہم اجلاس ہونا ہے۔ ایک اور بات، اس اجلاس کے بعد یعنی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، جو کہ 9 گھنٹے کی طویل کور کمانڈر کانفرنس چلی ہے،
روٹین میں 4-5 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس طرح سے چلتی ہے۔ یہ 9 گھنٹے کی کور کمانڈر کانفرنس معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں آرمی چیف اور DGISI اور کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں، اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف آرمی چیف اور DGISI ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت ہی اہم چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی اس میں کیا کیا ڈسکس ہوا، پھر کبھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کچھ سورسز نے جو مجھے بتایا، لیکن میری عادت ہے کہ میں کاؤنٹر چیک کرتا ہوں جو چیز یہ ہوئی ہے اس میں اور اس میں کیا ہوا ہے، تو کچھ ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں کچھ کلیئر ہو جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی کھوجی ہوں اور ہم کوئی کھوج لگا رہے ہیں، اور جو 2 بندوں نے وہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اثرات آنے لگتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے، جہاں کہیں انسٹرکشنز ملتی ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس کو ابھی ادھر رہنے دیجیے۔ ایک اور میں نے جو ملاقات کا ذکر کیا، وہ ملاقات ہوئی جب 2 دن پہلے عمران خان اور چودھری پرویز الہی کی۔ اس میں اچھی خاصی تلخی ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی دن ابھی تھوڑے ہیں، وہ میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ خود بھی تنگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس یعنی کہ تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد نہیں پتہ۔ اچھا، لیکن اب بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد آگے بہت سارے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی واپسی ہونی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی ہونی ہے، اس واپسی کو کس طریقے سے ان کے کیسز بھی ختم ہونے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد، ٹھیک ہے۔ وہ اجلاس جب جو وہ میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کی اور چودھری پرویز الہی کی، ایک ہی دن میں 2 مرتبہ گئے چودھری پرویز الہی اور ان کا بیٹا مونس الہی، ٹھیک۔ وہ وہاں گئے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ خان صاحب بڑے گرجے ہیں، بڑا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے کہ جی ہم نے آپ کو یہ کیا، ہم نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اتحادی ہونے کے ناطے آپ فیل ہو گئے ہیں اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے ان کو بتایا سمجھایا کہ جی بات اس طرح سے ہے کہ بہت ساری اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں، بہت ساری لیگیلٹیز انوالو ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں شہباز شریف صاحب پہ اور رانا ثناء اللہ صاحب پہ مقدمہ کرا دیتے ہیں، آپ ایسا کیجئے تیسرے بندے کو نامعلوم رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی انویسٹیگیشن میں فردر کچھ سامنے آیا تو پھر ہم کریں۔ انہوں نے کہا وہ بضد تھے، انہوں نے کہا نہیں جی نام اسی کا شامل کرنا ہے، جنرل فیصل نصیر کا، مطلب ہے ان کو اپنا یوتھیا بھی بھجوا رہے ہیں، سلمان احمد ان کے ملاقات کے لیے بھی بھجوا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نام بھی ان کا شامل کرنا ہے کیونکہ ان کے کوچ کو پرابلم ہے، ان کا کوچ بار بار کہہ رہا ہے۔ اب ادھر سے چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی گٹے گوڈوں میں اتنی طاقت تو تھی نہیں، انہوں نے کہا جی یہ بڑا چلے میں آپ کو نا، جب عمران خان نے زیادہ پریشرائز کیا تو وہ چلے آئے، انہوں نے کہا چلے میں دوبارہ آتا ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد گئے چودھری پرویز الہی، اپنے کچھ لیگل ٹیم سے بھی انہوں نے ایڈوائس لی، پھر دوبارہ دونوں گئے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی، تو پھر اس کے بعد وہی ٹسل اور وہی تلخ کلامی اور وہی بدمزگی اور وہی پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، جس کا اظہار اب جناب بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی تو جرت ہی نہیں تھی، ان کے گٹے گوڑے کانپ رہے تھے، ان کا یہ ہو رہا تھا، آئی جی بھی وہ بھی کانپ رہا تھا، باقی لوگ بھی کانپ رہے تھے وغیرہ، اس طریقے سے اس کو وہ کر رہے ہیں۔ اور جناب وہ بہت ہی وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی اور الٹیمیٹلی چودھری پرویز الہی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی بڑا گھاگ قسم کا منجھا ہوا سیاستدان ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پھر ریزائن کر دیتا ہوں۔ اس کو کہا کہ نہیں پھر آپ ریزائن نہ کریں، پھر آپ اسمبلی توڑیں۔ انہوں نے کہا میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، آپ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی توڑیں اور خیر سے جو ہے نا دوبارہ الیکشن ہو جائیں اور اس طریقے سے، نہیں میں ریزائن کروں گا، پھر نیا وزیر اعلیٰ آ جائے اس سے توڑوا لیں اسمبلی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کو بھی پتہ ہے کہ جب میں ریزائن کروں گا تو گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی،
اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اگلی دفعہ جب آؤں گا اگر میرے پاس 2/3 میجارٹی نہیں آتی تو میں تو حکومت لوں گا ہی نہیں، میں تو کمزور حکومت لوں گا ہی نہیں، میں ایسی حکومت میں بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتا کہ جس میں میرا اختیار نہ ہو۔ خان صاحب یہ پنجاب حکومت آپ کی ہے، اختیار آپ کا اپنا ہے، اتنا سا اختیار ہے کہ آپ ایک FIR نہیں کٹوا سکتے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ چلو اوقات میں نہیں کہتا، ٹھیک ہو گیا، یہ ٹوٹل آپ کا اختیار ہے اور یہ ٹوٹل آپ کا اقتدار ہے کہ آپ ایک FIR نہیں کٹوا سکتے اور آپ اس حکومت سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ مفت ہیلی کاپٹر کی جو فیسیلٹی ہے، وہ جو گوگی کے کیسز ہیں، وہ جو پنکی کے کیسز ہیں، وہ جو پنکی کو اور گوگی کو پنجاب کی وہ جو کلین چٹ مل چکی ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے، وہ جو خاور مانیکا اور ابراہیم مانیکا کے اربوں روپے کی کرپشن ہے وہ کدھر جائے گی؟ بہت سارے سکینڈلز ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اور یہ جناب وہ پروٹوکول اور زمان پارک کی سیکیورٹی اور پروٹوکول یہ کدھر جائے گا؟ وہ ساری چیزیں مفت میں ہیلی کاپٹر کے مزے پوری کی پورا عمران خان اور ان کی کچن کیبنٹ جو لے رہی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا جھوٹے لینا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ کدھر؟ تو یہ ساری چیزوں کے لیے اب ہمت کریں نا ذرا اس پنجاب حکومت سے نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ نکلتے بھی نہیں ہیں اور ساتھ ہی جناب ان کو یہ بھی ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے ڈیفائن کریں گے میسج کیا دیا گیا ہے، کس کی کیسے کہاں کیوں ہوا نکلی۔ یہ آپ کو میں بہت بڑا جملہ بتا کے جا رہا ہوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔